فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف کا ایک فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے. اس کیس کے نتیجے میں عمران خان صاحب گھر جا سکتے ہیں. اس کیس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی پارٹی تحلیل ہو سکتی ہے. اس کیس کے نتیجے میں اب عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف چلی گئی ہے اور پیپلز پارٹی کے خلاف چلی گئی ہے کہ ان کے بھی فورن اکاؤنٹس، ان کے بھی اکاؤنٹس چیک کیے جائیں. تو جناب اب یہ جو ہے وہ الٹا پڑ جائے گا یہ معاملہ، اور پی ٹی آئی تو بچ جائے گی لیکن نون لیگ پھنس جائے گی، پی ٹی آئی تو بچ جائے گی لیکن پیپلز پارٹی پھنس جائے گی، پی ٹی آئی تو بچ جائے گی لیکن مولانا صاحب کی جماعت پھنس جائے گی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پچھلے بہت عرصے سے ہم اور آپ سن رہے ہیں. اس فورن فنڈنگ کیس میں آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. یہ معاملہ تقریباً 2014 سے چل رہا ہے، جب پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابق رہنما اکبر بابر صاحب بہت پرانے رہنما رہے پاکستان تحریک انصاف کے. میری جب پتہ نہیں بہت سالوں پہلے عمران خان صاحب سے جب زندگی میں پہلی ملاقات ہوئی تھی ان کے گھر پر، تب میں نے ایک صاحب کو جو ان کے کمرے میں پایا تھا وہ اکبر بابر تھے، اور گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ بے تکلفی کا کیا عالم ہے خان صاحب سے ان کی. بہرحال وہ انہوں نے پھر پارٹی چھوڑی یا نکال دیا کہ جو بھی ہوا. پی ٹی آئی کہتے ہیں انہوں نے چھوڑا نہیں، ہم نے نکالا. وہ کہتے ہیں میں نے خود چھوڑا ہے. وہ گئے اور کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں اور یہ کارروائی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس بھی چلا تھا، حنیف عباسی صاحب گئے تھے، اس کا بھی ایک ربط بنتا ہے. اس ڈیٹیل میں جائے بغیر 2018 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے اکاؤنٹس کی وہ پڑتال کریں، جانچ کریں. بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر اس کمیٹی کو یہ بھی، اسکروٹنی کمیٹی کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی اکاؤنٹس کی پڑتال کریں. اس وقت کہا گیا تھا کہ ایک آدھ مہینے میں اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے. بہرحال تقریباً 3 سال 9 ماہ تک یہ معاملہ چلتا رہا. آج وہ رپورٹ کا اجرا تو نہیں ہوا ہے، اب آ گئے اس رپورٹ کے بہت سارے حصے میڈیا تک، باقاعدہ اجرا تو نہیں ہوا ہے، لیکن وہ رپورٹ فریقین کو دے دی گئی ہے اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے. یہ سارے کا سارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. دونوں پارٹیز اس پہ اپنی وکٹری کلیم کر رہی ہیں. اکبر بابر کہہ رہے ہیں جی دیکھیں میں سرخرو ہو گیا، جو میں کہہ رہا تھا وہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مواد نہیں دیا ہمیں پاکستان تحریک انصاف نے. یہ 31 کروڑ روپیہ تو سیدھا وہ ہے جس کا ہمیں کوئی حساب ہی نہیں مل رہا. تو اب تو بس تحریک انصاف جناب آج گئی کہ کل گئی. اور اپوزیشن کی پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس پہ کہہ رہی ہے کہ بھائی دیکھیں ہم ثابت ہو گئے، ہم سرخرو ہو گئے، ہم کہہ رہے تھے کہ فورن فنڈنگ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ اس رپورٹ سے ثابت ہو گیا. تقریباً 250 صفحات کی رپورٹ ہے، ہارڈلی کسی نے اس کو پورا پڑھا ہوگا چونکہ ابھی باقاعدہ اجرا بھی نہیں ہوا اور اتنا وقت بھی نہیں، اور ظاہر اس میں تکنیکی امور بھی ہیں. تو دونوں پارٹیز پولیٹیکلی تو اپنی اس پہ وکٹری کلیم کر رہی ہیں. ہم ذرا آج کے اس پروگرام میں آغاز میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لائر ہیں اس سارے معاملے میں، شاہ خاور صاحب کو زحمت دی ہے، چونکہ ظاہر ہم پھر شاہ خاور صاحب وہ کوئی تحریک انصاف کے رکن نہیں ہیں، ان کے لائر ضرور ہیں، ان کے کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں لیکن کوئی رکن نہیں ہے ان کے. تو وہ ایک پولیٹکس سے ہٹ کے ذرا اس کیس کے میرٹس پہ بات کر لیں گے، تو ہم ذرا آسان الفاظ میں ذرا سمجھ لیں گے، جان لیں گے کہ یہ کیا ہے فورن فنڈنگ کیس، وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کے خیال میں اس میں آگے کیا ہو سکتا ہے. اس سارے معاملے میں بات کرتے ہیں. اس کیس میں تقریباً پچھلے 2.5 سالوں سے وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شاہ خاور صاحب، مشہور معروف لائر بھی ہیں. السلام علیکم شاہ خاور صاحب. جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو بتا دیجیے گا اگر یہ اس میں نے پوری جو تمہید باندھی ہے اگر اس میں کوئی نقص رہ گیا ہو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، بیکاز آپ اس کے لائر رہے ہیں. اب مجھے سر یہ بتا دیں آگے کہ اب اس کیس کا اگلا مرحلہ کیا ہے. پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ رپورٹ آ گئی آج، واٹ نیکسٹ؟ جی اس میں وسیم مدانی یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا معاملہ ہے اور لوگ اس کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے. اور میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو بڑے آسان الفاظ میں آج ڈسکس کر لیں اگلے کچھ منٹس میں، تاکہ بالکل ذرا ایزی آسان فہم. جی پلیز. دیکھیں جیسے کہ آپ نے ابھی فرما دیا کہ یہ اس کا پس منظر کیا تھا اور اسکروٹنی کمیٹی کیوں بنی تھی، اور اب اس میں جو یہ ہے کہ ابھی 15 دن کے بعد اس کی سماعت ہوگی. صحیح ہے. اور وہ اس لیے ہوگی کہ چونکہ یہ جو رپورٹ اسکروٹنی کمیٹی نے مرتب کی ہے وہ دونوں فریقین کو دے دی گئی ہے کہ آپ اس کو پیروز کریں، اس کا ملاحظہ کریں. صحیح ہے. اور اس کے بارے میں آپ کسی چیز کی اگر کسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو وہ 15 دن کے اندر آپ تحریری شکل میں ہے الیکشن کمیشن کو دے دیں. تو الیکشن کمیشن اس کے بعد ہم جو ہماری بھی معروضات ہوں گی ان کو بھی اور رپورٹ کی روشنی میں وہ پھر اپنی کوئی رائے قائم کریں گی اور اس پہ کوئی اپنا ایک فیصلہ کہہ لیں یا اپنی اس میں جو ہے ایک فائنڈنگ جو ہے وہ دے دیں گی. لیکن ایک بات جو میں آج سارا دن میڈیا پہ بھی سنتا رہا، حالانکہ بڑے اچھے جو تجزیہ نگار ہیں سیاسی انہوں نے بھی اس پہ رائے زنی کی، لیکن بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک میں نے یہ بھی آج رائے سنی کچھ تجزیہ کاروں سے کہ شاید یہ ایسی ایک فائنڈنگ آنے والی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جس سے پاکستان تحریک انصاف بطور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بین ہو جائے گی. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے.
اس پہ میں گزارش کر دوں کہ یہ دو یعنی طرح آپ کے کہہ رہے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ ممکن ہی نہیں، یعنی اگر میکسیمم بھی کاروائی ہو تو بھی یہ نہیں ہو سکتا قانوناً، یہ کہہ رہے ہیں بالکل بھی نہیں ہو سکتا. وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ ایسے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے الیکشن لاز ہیں، جو پہلے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 تھا یا پھر جو الیکشن ایکٹ 2017 آیا ہے، اس میں ایک چیز ضرور جو ہے وہ کامن ہے، وہ یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے ہر سال اپنے آمدن اور اپنے ذرائع اور اخراجات کا گوشوارہ جو ہے آڈیٹڈ اکاؤنٹ کروا کے الیکشن کمیشن کو فارم P1 کی صورت میں جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور وہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے کرنا ہوتا ہے. تو اب اگر اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی شہری کسی کے بھی پچھلے 5 سال کے اکاؤنٹ جو ہیں جو الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے ہیں، ان کو ملاحظہ کرنے کے بعد اس میں کچھ اگر خامیاں ہوں یا بے ضابطگیاں ہوں یا غیر قانونیت ہو تو وہ الیکشن کمیشن کو گزارش کر سکتا ہے کہ ہم اس کا اسکروٹنی کروانا چاہتے ہیں، تو اس کی وہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے گا. صحیح ہے. اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک ہوتا ہے فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی، یہ الیکشن لاز میں لکھا ہوا ہے. صحیح ہے. کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے بارے میں وفاقی حکومت کو از خود یا الیکشن کمیشن اس کو ایسی انفارمیشن فراہم کرے کہ یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ کسی غیر ملکی کسی ریاست سے جو ہے وہ فنڈ لے رہی ہے. تو ایسی انفارمیشن آنے کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن میں اس پولیٹیکل پارٹی کو بین قرار دے دیتی ہے. لیکن وہ بین قرار دینے کے نوٹیفیکیشن کے 15 دن کے اندر اندر ان کو ایک ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں دینا پڑتا ہے، اور وہ پھر سپریم کورٹ فائنلی اس پہ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد اگر ایسی کوئی شواہد آئیں تو وہ پولیٹیکل پارٹی بین ہو جاتی ہے. اچھا، ابھی ایک منٹ ذرا یہاں رکیے گا. اب یہ بڑا دلچسپ نکتہ بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی اگر کہ پارٹی تحلیل اسی صورت میں ہو سکتی ہے جو اگر آپ نے پورا طریقہ بتایا اس کا بھی فائنل ورڈکٹ دے گا سپریم کورٹ آف پاکستان. اس میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کے معاملے میں ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہے متعلقہ کتاب میں کہ جس کو کسی فورن اسٹیٹ نے فنڈ کیا ہو. یہی آپ کہہ رہے ہیں جی، وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے جی. اچھا، لیکن شاہ خاور صاحب اس میں ذرا میری ایک رہنمائی فرمائے نا. یعنی ابھی اس میں یہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، آپ نے بھی اسی کا حوالہ دیا ہے، تو اس کا یہ جو سیکشن 204 کا سب کلاس 3 ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے. چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فورن ایڈڈ کی ڈیفینیشن میں اس وقت آئے گا جب کوئی اسٹیٹ پیسہ دے رہا ہو کسی پارٹی کو، اور یہاں تو اپوزیشن پارٹیز کا بھی یہ الزام تو ہے ہی نہیں کہ کوئی فورن اسٹیٹ نے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ذرا مجھے بتائیے، اس پہ رہنمائی کیجیے نا کہ اس کا سیکشن 204 کا سب کلاس 3 الیکشن ایکٹ 2017 کا کہتا ہے اینی کنٹریبیوشن اور ڈونیشن میڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی by any foreign source, یہ نہیں کہہ رہا اسٹیٹ, including any foreign government, multinational اور public اور private company, firm, trade اور profession association اور individual shall be prohibited. تو یہ پھر کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے پروہیبٹڈ فنڈ میں اور فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی میں. جی جی. فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی وہ ہے جس کو کوئی غیر ملکی حکومت یا ریاست ڈائریکٹ جو ہے وہ فنڈ کر رہی ہے اور وہ ثابت ہو جائے. لیکن سر یہ جو میں نے پڑھا اس میں تو ریاست کے ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل, پبلک, پرائیویٹ فرم, ٹریڈ سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن جو پروہیبٹڈ فنڈز ہیں جو کہ کیس پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے چاہے وہ لوکل ہو یا اوورسیز پاکستانی ہو, اور اوورسیز پاکستانی میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ دوہری شہریت کے حامل ہیں یا وہ کسی ایسے ملک میں ہیں جن کے پاس ورک ویزا ہے لیکن ان کے پاس پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پاکستان کا ہے. کچھ ایسے ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے, یورپ میں بہت سارے ممالک ہیں, کینیڈا ہے, جہاں پہ انہوں نے شہریت تو اس ملک کی لی ہوئی ہے لیکن ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ جو ہے وہ اس کا وہ جس کو نائک آپ کہتے ہیں وہ ہولڈر ہیں. تو وہ بھی قانون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈونیشن دے سکتے ہیں, چندہ دے سکتے ہیں, اس میں فنڈ کر سکتے ہیں. لیکن وہ انڈیویجول کر سکتا ہے. کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی تجارتی ادارہ جو کسی قسم کے ٹریڈ میں وہ ملوث ہو, اس کی طرف سے اگر کوئی فنڈ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آئے گا تو وہ ممنوعہ فنڈ کی زمرے میں آئے گا, پروہیبٹڈ فنڈ میں. اور اگر کوئی پروہیبٹڈ فنڈ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ ثابت ہو جائے اور الیکشن کمیشن ان کو ایک شو کاز دینے کے بعد اگر یہ فیصلہ کر لے اور یہ چیز ثابت ہو جائے الیکشن کمیشن کو کہ کوئی ممنوعہ فنڈ جو ہے وہ آیا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹ میں, تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ضبط ہو جاتا ہے.
اور اس کے علاوہ اس کی کوئی امپلیکیشن ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, ابھی وہ سوال اپنے کھڑا ہے میرا, میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فورن فنڈنگ کا تو کیس ہی نہیں ہے, یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے جس کی میکسیمم سزا ہو سکتی ہے کہ وہ اماؤنٹ کانفسکیٹ کر لیا جائے گا. یہ میں سوال آپ سے بعد میں پوچھوں گا کہ یہ کیسے فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے, لیکن مجھے بس اس سے پہلے ایک آخری سوال یہ بتا دیں کہ پھر اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے نا, اگر وہ ہو جائے جو آپ کہہ رہے ہیں, کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کیس کا زیادہ سے زیادہ پی ٹی آئی کو نقصان ہی ہو سکتا ہے کہ بھائی ایکس اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کانفسکیٹ کر لے کہ بھائی یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے. لیکن پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہر پارٹی کا سربراہ ایک سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے کہ جناب ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج یہ جو ہم نے انفارمیشن جمع کرائی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, تو اس کیس میں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ انفارمیشن یا وہ سرٹیفکیٹ غلط ثابت ہو جائے گا جو کہ عمران خان صاحب نے جمع کرایا ہے, تو پھر کوئی بھی انڈیویجول یہ کہہ کے جا سکتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف عدالت میں کہ بھئی انہوں نے کہا تھا کہ یہ فنڈنگ ساری ٹھیک ہے, اس میں کوئی ممنوع نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے فیصلے ثابت ہو گیا کہ ممنوع ہے, اس لیے ان کا وہ اسٹیٹمنٹ غلط ہو گیا, اس لیے 62(1) کے تحت صادق امین نہیں رہے اور معاملہ یہ ممکنات میں سے ہے. دیکھیں یہ بھی ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے. آپ دیکھیں جیسے بھی آپ نے بھی فرمایا اس میں یہ ہے کہ جو پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 تھا وہ 2017 کے ایکٹ سے پہلے لاگو تھا, اس میں بھی یہ شرط تھی کہ کوئی بھی جو آڈیٹڈ اکاؤنٹ جو اپنا گوشوارہ الیکشن کمیشن کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جمع کروائے گی تو پارٹی کا سربراہ جو ہے اس پہ ایک سرٹیفکیٹ دے گا کہ یہ جتنی بھی انفارمیشن دی گئی یہ درست ہے اور اس میں کوئی بھی ممنوع فنڈ جو ہے اس میں شامل نہیں. اور ایسا سرٹیفکیٹ عمران خان صاحب نے دیا ہے, لیکن آپ کو یہ ایک چیز میں فرق کرنا پڑے گا کہ ایک سرٹیفکیٹ میں اور ایک بیان حلفی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنی کسی بات کو جو ہے چھپانے کے الزام میں وہ نااہل ہوئے ہیں. وہ کس صورت میں ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے جب الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ جو نامینیشن پیپر جمع کراتے ہیں تو اس کے نیچے وہ ایک بیان حلفی دیتے ہیں کہ میں نے جو انفارمیشن اوپر دی ہے یا فرنش کی ہے یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ درست ہے, اور کل اگر کو وہ غلط ثابت ہو جائے یا غلط بیانی ثابت ہو جائے پھر تو آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہو سکتا ہے. لیکن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نارملی اب جیسے کہ یہ سرٹیفکیٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی رپورٹ کے نیچے دینا ہوتا تھا پارٹی سربراہ نے, تو وہ انفارمیشن ہے جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے مرتب کی ہے اس کو سرٹیفائی کر رہے ہیں, تو وہ ایک انفارمیشن ہے. لیکن جہاں پہ کوئی بیان حلفی دے یا انڈرٹیکنگ آپ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ جو خان صاحب نے کہا ہے وہ وہ اس کے کانٹینٹ نہیں بلکہ وہ بیان حلف ہی نہیں ہے بلکہ سرٹیفکیٹ ہے, تو سر یعنی سرٹیفکیشن ہے لیکن بالکل اچھا تو یعنی اس کی بنیاد پہ وہ استدعا کر سکتے ہیں کہ نااہل قرار نہ دیا جائے چونکہ میں نے بیان حلف ہی نہیں دیا, بلکہ میں نے بیان حلفی میں یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی ممنوع فنڈنگ نہیں ہے بلکہ میں نے سرٹیفکیٹ میں کہا ہے کہ ممنوع فنڈنگ نہیں ہے. اور وہ سرٹیفکیٹ بھی اس بیسس کے اوپر کہ میرا ایک کلاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے یہ جو رپورٹ مرتب کی ہے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں آتا کہ ناؤ اٹ ریمائنڈز می آف مینی تھنگس کہ جس میں اب جب پیناما یا سارے کیسز چل رہے تھے اس میں بھی کچھ طرح کے حوالے آئے تھے, لیکن چلیں میں اس میں نہیں جاتا. مجھے آخری بس ایک بار پھر سر وہی بتا دیجیے گا کہ اگر اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے اگر کہ کسی فورن نیشنل نے, ایک لمحے کو مان لیں کہ ثابت ہو جاتا ہے یہ کہ کسی فورن نیشنل نے, وہ نہیں جو ڈوئل نیشنل پاکستانی ہے, وہ بھی نہیں جس کے پاس نائکوپ ہے, کسی اور فورن نیشنل نے پی ٹی آئی کو فنڈ دیا ہے, تو اس سے یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن میں پی ٹی آئی فال نہیں کرے گی. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, اس سے بھی نہیں کرے گی جی بالکل, کیونکہ وہ ریاست نہیں ہے, فورن نیشنل ہے. جی اگر کوئی فورن نیشنل بھی ہے اور وہ اگر فنڈ کرتا ہے تو وہ بھی ممنوع فنڈ میں آئے گا, وہ فورن ایڈڈ فنڈ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. ٹھیک, تو پھر میں اگین وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سیکشن 204(3) ہے پھر یہ جو کہہ رہا ہے کہ اینی کنٹریبیوشن اور ڈونیشن میڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی اینی فورن سورس, وہ تو فورن اسٹیٹ کی بات تو نہیں کر رہا, وہ تو کہہ رہا ہے کوئی بھی فورن سورس ہو, چاہے وہ انڈیویجول ہو, ملٹی نیشنل ہو, کوئی بھی ہو, تو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کہلائے گی. وہ نہیں وسیم النامی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے وہ چونکہ جب پی ٹی آئی کے اوپر یہ جب اسکروٹنی کمیٹی بنی تو وہ لا لاگو تھا, تو اس میں تو دو چیزوں کی بڑی وضاحت ہوئی ہے. اس میں ایک ڈسٹنکشن ڈرا ہوئی ہے. فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ چیز ہے, اور ممنوع اور پروہیبٹڈ فنڈ والا جو ہے جو کہ الزام تھا پی ٹی آئی کے اوپر وہ بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ چیز ہے, جس کی زیادہ سے زیادہ امپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ فنڈ جو کہ ممنوع ڈکلیئر کر دے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کنفسکیٹ ہو سکتا ہے یا ریاست کے اس میں ضبط ہو جائے. تھینک یو, بہت شکریہ.